ایک ڈیموکریٹک رائٹ، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی گراس irregularity، کوئی ملک کے مفاد کے خلاف کام کیا گیا، کوئی انسٹیٹیوشنز کے خلاف کام کیا گیا، وہ عوام الناس کے خلاف کام، چارج شیٹ کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ میرا سمپل کویسچن، جبکہ ہمارے پاس بہت بڑی چارج شیٹ ہے اپوزیشن کے لیے۔ نمبر ون، انٹرنلی دیکھیں تو ساروں کے دامن داغدار ہیں۔ 35 سالہ اقتدار انہوں نے خوب انجوائے کیا ہے۔ ان 35 سالوں میں تین بار وزارت عظمیٰ انجوائے کی گئیں۔ پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ انجوائے کی، 3 دفعہ مسلم لیگ نواز نے وزارت عظمیٰ انجوائے کی، اور 6 بار اپنے اپنے صوبوں کی حکومتیں بھی۔ ہر صوبے کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، اکانومی کو دیکھ لیں، عام آدمی کی صحت کو دیکھ لیں، عام آدمی کے ایجوکیشن کو دیکھ لیں، عام آدمی کے روزگار کو دیکھ لیں، عام آدمی کے لیے روزمرہ ضروریات زندگی کو دیکھ لیں، ایک مسلسل ڈیٹیوریشن ہے۔ کیا گیا؟ صرف قرضے لیے گئے اور پھر کک بیکس، کمیشن، لوٹ مار، اپنے بینک بیلنس بڑھائے، اپنی جائیدادیں بڑھائیں، بیرونی ممالک میں اپنے اثاثے بنائے، اور صرف پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں بنائے، آصف علی زرداری نے بھی بنائے، ان کے جو سٹالورٹس ہیں انہوں نے بھی بنائے۔ صرف انہوں نے بھی نہیں بنائے، مدرسوں کی کمائی اس سے، اور پھر پالیٹکس میں آ کے کرپشن کر کے مولانا فضل الرحمان، اتنی کسی بھی مذہبی جماعت نے کرپشن نہیں کی جتنی مولانا فضل الرحمان نے کرپشن کی۔ اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں۔ نیب میں اگر ان کے خلاف شکایات جاتی ہیں، نیب انہیں نوٹس بھیجتا ہے تو آگے آنکھیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پرسنل اپیرنس نہیں دیں گے۔ تو یہ سب کچھ اب نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف کرپشن کے چارجز، پاناما کی ڈکلیریشن، اس وقت تو تحریک انصاف کا تو کوئی رول نہیں تھا، اس وقت تو وہ خود سٹنگ گورنمنٹ تھے، ان کا اپنا بنایا ہوا چیف جسٹس تھا، ان کا اپنا لایا ہوا آرمی چیف آف سٹاف تھا، سب کچھ ان کے پاس۔ قومی اسمبلی میں اکثریت تھی، صوبے میں اکثریت تھی، سینٹ میں اکثریت تھی، 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ تو اس وقت پھر اداروں نے سو موٹو ایکشن لیا، جے آئی ٹیز بنی، جے آئی ٹیز میں یہ ٹریل پروو نہیں کر سکے، ان کی کنوکشن ہوئی، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، قید بامشقت ہوئی، اور پھر جس طریقے سے جیلی میڈیکو لیگل لے کے علاج کے بہانے باہر بھاگ کے گئے۔ اور اس سے پہلے بھی ان کی پاس ہسٹری بھی دیکھ لیں کہ جب 2000 میں مسلم لیگ کا اقتدار ختم ہوا اور کچھ عرصہ بعد کیسز وڈرا ہوئے، اور جب بیرونی ممالک انہیں بھیجا گیا یا جب وہ جانے لگے، تو یک زباں ہو کے ہر مسلم لیگی کا نیریٹو ایک تھا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جی، بڑا ظلم ہوا جی، ہمیں زبردستی جلا وطن کر دیا گیا، جبکہ ویڈیو کلپس موجود ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، ڈالروں کے اور پاؤنڈوں کے اور ریالوں کے بکسے بار کے لے کے جا رہے ہیں، اپنے نوکروں، چاکروں، باورچیوں کے خادماؤں کے ساتھ جا رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پھر 10 سال ایک ہی راگ الاپتے رہے، جی ہم سے بڑا ظلم ہوا جی، ہمیں زبردستی جلا وطن کر دیا گیا۔ تو 10 سال کے بعد پھر ضامن بھی سامنے آ گئے، گواہ بھی سامنے آ گئے، وہ ریٹن ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا۔ پھر جواب کیا تھا؟ مجھے تو شرم آتی ہے کہ ایک ایسا نااہل شخص کہتا کیا ہے۔ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، میں نے اپنی گناہگار کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی،
کہ ایگریمنٹ تو 10 سال کا تھا، تو 5 سال کا تھا، دستخط 10 سالوں پہ کروا دیے گئے. تو اس وقت بھی وہ این آر او لے کے گئے، این آر او لے کے آئے. اب وہ این آر او کے لیے سب کچھ، یہ جو کچھ انہوں نے دیکھے نا ڈے 1 سے، یار خدا کا خوف کہ جس دن پارلیمنٹ میں الیکشن ہوتا ہے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ڈکلیئر ہوتے ہیں نمبر آف ووٹس کے حوالے سے، اور وہ ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس اسپیچ کرنا چاہتے ہیں فرسٹ ڈے، انہیں اسمبلی، یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں. اس وقت کیا غلطی تھی عمران خان کی کہ جو ہلڑ بازی، گنڈا گردی، بدماشی اور ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا گیا کہ ایک نئی گورنمنٹ اور پہلا دن اور پہلی پرائم منسٹر کی اسپیچ، تو ڈے 1 سے ان کا پریشر، اسمبلی میں گنڈا گردی، بدماشی، غلیظ زبان، گندی زبان، بجٹ کی کاپیاں پھاڑنی، ہلڑ بازی، پرائم منسٹر کو تھرو آؤٹ ہز ٹینیور انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی. کیا چارجز سے؟ صرف یہی چارجز تھے کہ ہمیں این آر او چاہیے. اور عمران خان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. ایک تو این آر او، پھر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. ریکارڈ کی بات، دونوں ادوار میں 400 ڈرون حملے ہوئے اور حکومت وقت کی ایما پہ ہوئے، یوسف رضا گیلانی کی ایما پہ ہوئے، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کی ایما پہ ہوئے، نواز شریف اینڈ کمپنی کی ایما پہ ہوئے، بے گناہ ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے. کیا تھا؟ ایک دفعہ بھی روکنے کی کوشش کی گئی؟ ایک دفعہ بھی احتجاج کیا گیا؟ اور در پردہ یہ کہا گیا کہ آپ جو مرضی کریں، ہماری ایک سٹیٹمنٹ آئے گی، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. میں آسان الفاظ آستے کہ کتیاں چوراں نال ملیاں سن اور ڈرون حملے کروا رہے تھے، پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو مروا رہے تھے. ان کی لڑائی کو اپنی لڑائی 80,000 پاکستانی سویلین شہریوں نے اور فوجیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. کوئی ہمارا چوک چرا، مسجد، امام بارگاہ، اولیاء کرام کی درگاہ محفوظ نہیں رہی، کوئی ہمارا اسکول، کوئی یونیورسٹی محفوظ نہیں رہی. ہمارے بچوں کے خون سے خون کی ہولی کھیلی گئی. اے پی سی کا واقعہ، بے شمار اس طرح کے واقعات ہوئے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. جب عمران خان نے کہا کہ اب کوئی ہم اڈے نہیں دیں گے، اب ہم کسی ڈرون حملے کی اجازت نہیں دیں گے، اب ہم کسی کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے اپنا کندھا نہیں دیں گے، امن کے لیے ہر ملک سے تعاون کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کسی ہم بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی آپ ہی لوگ ہمیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، آپ کے ہی ارکائیو میں ہیں کہ امریکن فارن منسٹر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں بہتر خدمات سر انجام دے سکتا ہوں اگر آپ ہمیں کنسیڈر کر لیں. مولانا صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب ایک انٹرنیشنل فیم کے لیڈر ہیں، پاکستان کے معاملات کو سدھارنے میں ہماری مدد انہیں کرنی چاہیے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک تو انٹرنلی کرپٹ مافیا، سیاسی گدیں جنہوں نے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو ان 35 سالوں میں گدوں کی طرح نوچا. ایک طرف وہ اپنا سب لوٹ مار کا مال بچانے کے لیے این آر او، اور پھر وہ مال تو سارا باہر تھا نا جی، وہ مال تو یو کے میں ہے، وہ مال تو امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، باہر ممالک میں ہے، وہ بینک بیلنس بھی ہیں، وہ جائیدادیں بھی ہیں. تو پھر جہاں سب کچھ ان کا مال مسروقہ موجود ہے، تو ان کے کہنے پہ
یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بلکہ سننے میں آ رہا ہے, آپ کے میڈیا پرسنز ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز آ رہے ہیں. پیسہ جتنا خرچ ہو جائے خرچ ہونا چاہیے, پیسے کی آپ کمی محسوس نہ کریں. جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا ایڈوانس دیا جائے گا. اور پھر بولیاں لگ رہی ہیں, میڈیا میں چل رہا ہے, کوئی 15 کروڑ میں بکا ہے, کوئی 18 کروڑ میں بکا ہے, کوئی 22 کروڑ میں بکا ہے, اور کوئی 25 کروڑ میں بکا ہے. اور یار ہر کسی کی ایک سیاسی بندہ ہو تو اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی اگر پولیٹکس میں ہے اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہوگی, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوگا. میں تو اس کا عینی شاہد ہوں نا. 88 میں بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ کی میاں نواز شریف نے. جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ. پنجاب کے اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ مشتمل ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا, ان سب کو اٹھا کے چھانگا مانگا میں رکھا گیا. دنیا کی ہر قسم کی غلاظت اور خرافات انٹرٹینمنٹ کے لیے, شرابیں وہاں, عورتیں وہاں, سب کچھ وہاں, جتنی معاشرتی گندگی تو برائی کر سکتے تھے, اور کیش کمپوننٹ اس کے علاوہ. اور جب چھانگا مانگا یاترا کر کے کتنے چھوٹے لوگ, کتنے گٹیا لوگ, لینے والے بھی اور دینے والے بھی. ان دنوں چینی کی شارٹیج تھی, ان کی پتوں کی شوگر مل تھی. ہر ایم پی اے جس نے اپنا ایمان بیچا, ضمیر بیچا, اس کی گاڑی کی ڈگی کھول کے ایک 50 کلو کی گتھی, 50 کلو کی بوری چینی کی بھی رکھ رہے تھے. یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں اور وہی حرکتیں آج بھی. بھائی اگر ٹھیک ہے منرف ہے کوئی تحریک انصاف کا, اسے گھر سے کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اسے زبردستی کو, آفٹر آل وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, اسے کو زبردستی کو ووٹ ڈلوا سکتا ہے؟ ایک عام آدمی سے بھی, ایک عام ووٹر سے بھی زبردستی ووٹ کوئی نہیں دلوا سکتا, لے سکتا. تو ایک ممبر پارلیمنٹ, تو انہیں سب کو ہانک کے ڈانپ کے سندھ ہاؤس میں رکھنا اور ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کرنا. اور پھر ریکارڈ میں موجود ہے کہ جو بکسے بھر کے پیسوں کے سندھ گورنمنٹ سے, جہاں سندھ گورنمنٹ لوٹ مار میں پاکستان میں سب سے آگے ہے, وہاں تو کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا, برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. کرپشن تو مادر شیر سمجھ کے کی جاتی ہے, پی جاتی ہے. تو وہاں سے پیسے لا کے لوگوں کے ایمان خرید رہے ہیں, ضمیر خرید رہے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ غیر سیاسی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے. اب ووٹ ڈالنا ممبر کا رائٹ ہے, فار اینڈ اگینسٹ. اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو 163A, اب اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے 2 رائے آ رہی ہیں کہ جب انٹینٹ شو کرے تب بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. ایک رائے ہے کہ انٹینٹ شو کرے تو تب بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, اور ایک جب ایکشن کرے, اپنا ووٹ ایکسرسائز کرے تو تب ہو سکتی ہے. یہ 2 رائے آ رہی ہیں. اس کے لیے ایک ریفرنس, لیگل ایکسپرٹس ہمارے بیٹھے ہیں, اس پہ ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کے لیے, کہ سپریم کورٹ فائنلی ہر قانون کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے. تو وہ عدالت کا دروازہ بھی ہم اس حوالے سے کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم ایسا کوئی غیر قانونی اور غیر جمہوری قدم نہیں اٹھائیں گے. ہاں, جو غیر قانونی, غیر جمہوری, غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدام کریں گے, ان کے خلاف اقدامات ضرور ہوں گے. تو یہ مجھے کہنا تھا. لیکن ایک بات آخر میں وائنڈ اپ کرنے سے, میں بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت ایک سیاسی کارکن, میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں
اور میں تمام مسلم لیگیوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج کی سیاست میں یہ جتنی گندگی ہے، آج کے اس معاشرے میں جتنی قسم کی برائیاں ہیں، رشوت سرکاری سطح پہ بھی موجود ہے، کمیشن موجود ہے، کرپشن موجود ہے، ہر برائی کے پیچھے اس کا محرک کون ہوگا؟ میاں محمد نواز شریف اور اس کی مسلم لیگ نواز۔ آج ہر قسم کی برائی، میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ڈسٹ بن، ہر قسم کی گندگی، آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹ بن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ اور پھر کمی زرداری صاحب نے بھی نہیں چھوڑی، پیپلز پارٹی ایسی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی جو لوگ میری عمر کے تو آپ میں سے کم ہوں گے، پنڈی سے 70 میں ہمارے حلقے سے، جس حلقے سے میں نے ہوں، ملک جعفر ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے، بائی پروفیشن وہ لائر تھے، مرتے دم تک ان کی گزر و بسر اپنی پریکٹس سے ہوتی تھی۔ لین 4 کے 3 بیڈ روم کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، وہ بھٹو کی کیبنٹ میں تھے، بھٹو کی پارلیمنٹ میں تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبد الخالق تھے، پروونشل ایجوکیشن منسٹر تھے، 6 دن اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے اور 7ویں دن آ کے اپنی دکان کھول لیتے تھے اپنی گزر و بسر پریکٹس سے۔ تو اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اس وقت کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی، کہ پیپلز پارٹی بھی اس رنگ میں رنگی گئی ہے زرداری صاحب کے آنے کی وجہ سے۔ اور آج ایم این ایز کے بارے میں دیکھیں نا، جو پبلک سینٹیمنٹس آ رہے ہیں کہ ایم این ایز کے گھروں کے باہر، ان کے دفاتر کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں نے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک ریئیکشن ہے۔ عوام الناس کی نظر میں پارلیمنٹیرین کی کیا اس سے عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے پولیس اسکواڈ کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا، مجھے کبھی جھنڈے کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا، مجھے کبھی کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں جب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی منسٹر جا رہا ہے، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس روب اور دبدبے کے ساتھ جا رہا ہے، پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔